تو ہمارے بزرگوں میں، ہمارے اکابرین میں مستجاب الدعوات لوگ بھی پائے گئے، مستجاب الدعوہ کہ جن کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں، کوئی دعا ان کی رد نہیں ہوتی، ایسے بزرگ بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور تھے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص کسی کے پاس دعا کے لیے جاتا ہے تو اس سے جا کے دعا کرواتا ہے تو اس میں بھی کوئی مذاقہ نہیں ہے، کیونکہ بزرگوں کی دعا اور اولیاء اللہ کی دعا، اللہ والوں کی دعا ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے۔ ہم خطا کار ہیں، دعا تو ہر انسان کی اللہ سنتے ہیں، ہر مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے، ہر انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن بعض ایسے طبقہ کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے اور جن کی ڈائریکٹ اللہ سنتے ہیں۔ اس طرح کے ہمارے بزرگ بہت سارے گزرے ہیں۔ جیسے ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک جو ہے بزرگ کے پاس کوئی لوگ گئے اور کہنے لگے کہ جی آپ دعا فرمائیں، بہت عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا فرمائیں کہ بارش ہو، اناج نہیں ہے اور جانوروں کے لیے چارہ نہیں ہے۔ بعض ایسے علاقے ہوتے ہیں کہ بارش ہوتی ہے تو چارہ اگتا ہے، جیسے ریگستانی علاقے بھی ہیں۔ تو ان بزرگوں نے کہا لوگوں سے کہ آپ اندر جاؤ، مسجد کے اندر ایک طالب علم قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، آپ اسے جا کے کہو کہ وہ دعا کرے۔ تو لوگوں نے بڑا اصرار کیا کہ آپ دعا کر دیں، وہ طالب علم ہے، آپ بزرگ ہیں، آپ اللہ والے ہیں۔ انہوں نے کہا بھی آپ وہاں جاؤ، مجھے میں کہہ رہا ہوں وہی کرو۔ تو وہ لوگ وہاں چلے گئے اس طالب علم کے پاس، مسجد میں جو پڑھ رہا تھا، تلاوت کر رہا تھا کہ جی آپ دعا کرو، بارش نہیں برس رہی۔ تو انہوں نے کہا ہمارے استاد صاحب باہر بیٹھے، اللہ والے بزرگ بیٹھے، آپ ان کے پاس جاؤ، میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے ہی کہا ہے آپ کا، انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ چنانچہ وہ لکھا ہے کہ جیسے وہ لوگ گئے اور وہ باہر آئے، وہ طالب علم باہر آئے اور مسجد کے باہر آ کے آسمان کی طرف دیکھا اور انگلی اٹھائی اور کہا اللہ ابھی تک، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا اللہ ابھی تک، صرف یہی کہا اور فوراً بادل جڑ گئے اور بارش برسنے لگی۔ تو اس طرح کے لوگ موجود تھے، اب بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں، اللہ والے ہیں کہ جن کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ اس میں مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو خیر معجزے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ہے، لیکن اگر دوسرے رخ پہ دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی اللہ رب العالمین کوئی رد نہیں فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ماں مشرکہ تھی، میری ماں مشرکہ تھی اور میں مسلمان ہو چکا تھا۔ مجھے بڑی ماں کی فکر رہتی کہ یہ کسی نہ کسی طریقہ سے یہ بھی مسلمان ہو جائے، میری ماں بھی مسلمان ہو جائے، مجھے اس کی بہت فکر رہتی تھی۔ میں جاتا، دعوت بھی دیتا، لیکن وہ نہیں مانتی۔ ایک دن میں گیا تو میں نے اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نبوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی میں نے تعریف کی اور بتایا۔ تو بجائے ماننے کے، نعوذ باللہ، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے برے الفاظ کہہ دیے، یعنی گستاخی کر دی۔ مجھے بہت صدمہ ہوا، بہت غصہ بھی آیا۔ میں وہاں سے روتے روتے واپس آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں رو رہا تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا فرما دے، میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا فرما دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہد امی ابی ہریرہ، کہ اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو ہدایت دے دے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور میری والدہ کے لیے ہدایت کی دعا کی تو میں گھر کی طرف دوڑا، اپنے گھر کی طرف میں دوڑا اور اپنے گھر کی طرف بھاگتا ہوا گیا، اور مجھے اس بات کا یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری والدہ کے لیے دعا کی ہے، ہدایت کی، تو ضرور بضرور اللہ میری والدہ کو ہدایت دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رد نہیں ہوگی، ضرور ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت اللہ میری والدہ کو ہدایت دے۔ اور میں دوڑتا گیا، جیسے میں گھر کے دروازے پہ پہنچا تو میری والدہ نے میری آہٹ سن لی، میں نے دروازے پہ دستک دی، والدہ نے آواز دی ابھی ٹھہر جاؤ۔ میں ٹھہر گیا، تھوڑی دیر کے بعد والدہ نے تھوڑی دیر کے بعد ایسے مجھے محسوس ہوا جیسے پانی بہانے کی آواز آ رہی ہے، تو میں سمجھ گیا کہ میری والدہ غسل کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دروازہ کھولا تو والدہ نے تو دیکھا کہ والدہ نے غسل کیا ہوا ہے اور مجھے کہنے لگی کہ ابو ہریرہ مجھے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا دو، مجھے کہنے لگی اپنے نبی کا کلمہ پڑھا دو، میں مسلمان ہو رہی ہوں، میں مسلمان ہوتی ہوں۔ تو
اسی وقت میری والدہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری والدہ مسلمان ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بدولت۔ تو خیر یہ ایک اعتبار سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی کہا جا سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی بہت اہمیت رکھتی تھی۔ اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو رد نہیں فرماتے تھے، تو دعاؤں کے اندر بھی بڑا اثر ہے، اور مستجاب الدعوات کی دعا کے اندر اور ہی زیادہ اثر ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔